بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہے اور اللہ کے گھر میں آنے والے کو اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انہیں یقین نہیں، پتہ نہیں، ایمان نہیں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو پہلے جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے اسے اللہ اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انہیں یقین نہیں کہ نبی نے کہہ دیا بس پتہ نہیں اب سچی بات ہے کہ جھوٹی بات ہے، یہ انہیں یقین ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے جمعے کے دن مسجد میں آئے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جو اس کے بعد آئے گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آئے اسے بکرے چھترے کی قربانی، اور جو لیٹ آتا ہے سمجھو مرغی یا مرغی کا انڈا اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے۔ اور کئی کہتے ہیں چلو یار چھٹو انڈا ہی بڑا ہے، رب دے کارج آنڈا ہی دیتا ہے۔ وہ جب نمبر تھوڑے ملے نا تو استاد گول دائرہ لگا دیتا ہے، اس کو آنڈا کہتے ہیں۔ تینوں کی ملے ابھی مینوں آنڈا ملے ہے۔ او خدا کے بندے، میرے نبی کا فرمانے گرامی ہے جو وضو کر کے پہلے پہل رب کے گھر میں داخل ہوتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب۔ یقین نہیں آتا کہ یہ جنت ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے۔ اللہ یہ اندر والی بات سیٹ کر دو بھائی، اندر والی بات۔ رب کا قرآن کہہ رہے اللہ کے گھروں میں جن کے اندر رب کا ذکر بلند کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح، اللہ کا ذکر، نماز، قرآن کی تلاوت، تسبیح، تکبیر، تحلیل، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ 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 سے ڈرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، تلاوتیں کرنے والے، ذکر کرنے والے، سبحان اللہ پڑھنے والے، اللہ اکبر پڑھنے والے، الحمدللہ پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار رجال لا تلہیہم ولا تجارت عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ایسے میرے بندے اللہ فرمایا، میرے اللہ فرما رہے میرے ایسے بندے نہ کاروبار روکے، نہ دکان روکے، نہ بیوی بچے روکے، نہ کھانا پینا روکے، نہ گھر کا سامان روکے، نہ مارکیٹ روکے، نہ شادی بیاہ روکے. وہ میرے بندے کوئی چیز نہیں روکتی، اگر روکتی ہیں پسے پشت ڈال دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، رب کی یاد کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کتنے خوش نصیب، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی. باپ بھی نبی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نبی، بیٹا اسحاق بھی نبی، اسماعیل بھی نبی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی نبی، ان کا بیٹا سلیمان بھی نبی. باپ بھی بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ. باپ بھی جانوروں پرندوں کی بولیاں جاننے والا، بیٹا بھی جاننے والا. باپ بھی کیڑے مکوڑوں کی بولیاں جاننے والا، بیٹا بھی جاننے والا. نماز کا ٹائم، ذکر کا ٹائم، اللہ کی عبادت کا ٹائم، گھوڑوں کو کردنا مار صفائی کر کے انہیں سجدہ کرنے والے رب کے پیغمبر نے دیکھا میں نماز سے لیٹ ہو رہا ہوں، انہوں نے مجھے نماز سے لیٹ کر دیا ہے. جیسے آج کے دور کی پراڈو ہے، پجیرو ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. جس طرح بڑی بڑی گاڑیاں اس وقت کے جناب بہترین پیارے پیارے گھوڑے تھے، ان کو دیکھ بھال کرتے کرتے لیٹ ہو گئے. جب دیکھا میں لیٹ ہو گیا ہوں، سب کی ٹانگیں کاٹ دی، اس لیے کہ یہ دنیا کے مال نے مجھے رب کی یاد سے لیٹ کر دیا ہے. رب کے نبی، رب کے پیغمبر، لا تلہہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. دنیا کی کوئی چیز انہیں نہ نماز سے روک سکتی ہے، نہ زکوٰۃ سے روک سکتی ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن رب کے سامنے پیش ہوں گے، جس دن آنکھیں پھر جائیں گی، دل ڈہل جائیں گے. اس دن سے وہ ڈرتے ہیں اور ان کے سامنے سمجھو وہ دن آ ہی گیا ہے. وہ مسجد آباد کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے سورۃ النور میں، سورۃ النور میں، سورۃ النور میں، سورۃ آل عمران میں یہ قرآن کہہ رہا ہے. وہ مسجد آباد کرتے ہیں، دوسرے آباد نہیں کر سکتے. اور یاد رکھو اس دور میں شرک کی غلاظتوں سے بچانے والی چیز، بدعات کی خرافات سے بچانے والی چیز، اور دنیا کی لذتوں اور ضلالتوں سے بچانے والی چیز، وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں. سبحان اللہ، وہ مسجد ہے. یوں سمجھ لو آج ہمارے دنیا کے مسائل اور دین کے مسائل ہر جہاں ہوتے نظر آ رہے ہیں وہ مسجد ہے. مسجدوں سے محبت، مسجدوں سے پیار، مسجدوں کو آباد کرنا. اللہ صدارتی محلات کچھ نہیں ہے، وزارت کی کوٹھیاں کچھ نہیں ہے، سب کچھ مسجد ہے، چاہے کچی اینٹوں کی بنی ہو. سبحان اللہ، اتنا مقام ہے مسجد کا، اتنی شان ہے مسجد کی.
اللہ اکبر، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی۔ اللہ اکبر ہے، کیا شان ہے ان اللہ کے بندوں کی، کیا شان ہے اللہ کے پیاروں کی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئے۔ کیا شان ہے ان بندوں کی، ان میرے پیاروں کی، تو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشقی۔ جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، تو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، دنیا جان کے کاروبار دکانداری لین دین سے بیگانہ کرنے والی عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر کی لذت عجیب ہے، وہ بندے کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قسمت کشائی۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے مومن بندے کے اندر، میرے مومن بندے کے اندر۔ اللہ اگر نہیں سمجھائی تو میں ایک حدیث سے سمجھا دیتا ہوں۔ میرے پیارے نبی کے بہت پیارے صحابی، جن کو میرے نبی نے زندگی میں غالباً 10 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ میرے نبی کے پیارے صحابی 10 مرتبہ، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جس صحابی کو میرے نبی کئی مرتبہ جنت کی بشارت دے دے، بہت بڑا شرف ہے، شرف، اعزاز۔ اور یہ بھی بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے کہ جس کے متعلق میرے نبی فرما دیں ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو مرضی کرتا پھر تو جنتی ہے۔ یہ عام کسی کے لیے نہیں، نبی کے عظیم صحابی کے لیے۔ عثمان جو مرضی کر تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ اللہ اس صحابی سے جو حدیث روایت ہے، اس صحابی نے جن کو کئی مرتبہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ایک ان کی خوبیوں میں یہ خوبی ہے، ایک ان کی خصوصیتوں میں مرزا صاحب یہ خصوصیت ہے کہ میرے نبی کی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح ہیں۔ کسی مقتدی امتی کے گھر، کسی نبی کے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی امتی کے حق میں نہیں ہے، نکاح میں نہیں ہے۔ یہ عثمان ذی النورین ہے کہ جس کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں، اور 2 بیٹیوں میں سے بھی جو دوسری بیٹی جب وفات پا گئی تو میرے نبی جنازے کے بعد قبر پر دعا بھی فرما رہے تھے، اور یہ بھی فرما رہے تھے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اس صحابی سے روایت ہے، اس صحابی سے روایت کیا ہے میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا ہے، وہ روایت کیا ہے، وہ روایت سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ میرے عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے، جس نے میرا گھر، اللہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میرا گھر بنایا میں نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا۔ یا اللہ تیرا گھر مٹی سے بنے گا، سیمنٹ سے بنے گا، بجری سے، سریے سے، اینٹوں سے بنے گا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں میرے بندے تو میرا گھر بجری سیمنٹ سے بناتا ہے، میں نے تیرا
تیرا گھر جنت میں سونے چاندی سے بنا دیا. ترجمہ بھی نوٹ کر لو. کئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ بنا دے گا. یہ نہیں ہے ترجمہ. اللہ بنا دے گا, پتہ نہیں کب بنا دے گا, اور اگر برے عمل ہوئے تو ڈھا دے گا. نہیں, یہ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. تو نے میرے گھر کی نیت کی, تو نے میرا گھر شروع کر دیا, بڑے نہ بڑے میں نے تیرا گھر جنت میں بنا دیا. یہ ہے میں نے تیرا گھر جنت میں بنا دیا. بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, میں نے تیرا گھر جنت میں بنا دیا. سبحان اللہ. اور پتہ ہے جنت میں جو تیرا گھر بنایا ہے مسجد کے بدلے میں, وہ کتنا بڑا ہے؟ تیرے خیال میں ہوگا 10 مرلے تو کم از کم صحیح گھر ہوتا ہے نا. 5 مرلے کا چھوٹا ہوتا ہے, 10 مرلے کا. ویسے تو 5 مرلے کا بھی مکان صحیح ہوتا ہے, لیکن چلو بڑے لوگوں کا 10 مرلے کا مکان, کوئی کنال کی کوٹھی, کوئی 4 کنال کی کوٹھی, کوئی 8 کنال کی کوٹھی. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو عمران خان صاحب ہیں, ان کا میں نے اسلام آباد میں گھر دیکھا ہے, 300 کنال میں ہے, بنی گالا کے اندر. اس کے قریب ہی ایک محلہ تھا, وہاں پر میں پچھلے سال میں درس دینے کے لیے گیا. غالباً اس کا نام شاید امجد محلہ, امجد آباد. تو کہنے لگے کہ یہ جو بنی گالا ہے, یہ سارا حلقہ جو ہے, یہ زمین جو ہے, یہ 300 کنال جو ہے. وہاں کے دوستوں نے بتایا کہ 300 کنال یہ جو جگہ ہے بنی گالا کی, یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ان کی جگہ ہے, یہ ان کی رہائش گاہ ہے. 300 کنال. چلو مان لیا 300 کنال میں بھی کوٹھی ہوتی ہے. اللہ اللہ. لیکن جو رب اس بندے کا گھر بنائے گا وہ سن لو. میرے نبی نے فرمایا ایک خیمہ 60 میل لمبا ہوگا. 60 میل. یہاں سے پتوکی سے آپ کسی ڈرائیور کنڈکٹر سے پوچھ لیں, پتوکی سے مولنوال تک سمجھو, یا بلکہ ٹھوکر تک 60 میل کہہ لو. 60 میل اس وقت کے 60 میل ٹھوکر تک, پتوکی سے ٹھوکر تک اتنا لمبا ایک جنتی کا خیمہ ہوگا, اور پتہ نہیں اللہ کتنے خیمے عطا کرے گا. کس کے لیے؟ جس نے دنیا میں میرا گھر بنایا. سبحان اللہ. جس نے دنیا میں میرا گھر بنایا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ روایت بھی حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ایک صحابی ہے, ان کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ. وہ ایک دفعہ کسی ملک میں گئے اور وہاں سے کندیلیں جو تیل میں جلتی ہیں نا, جیسے ہمارے دیوے, لالٹینیں, وہ لالٹینیں, وہ کندیلیں لے کے آئے. انہوں نے آ کے مسجد نبوی نئی نئی بنی تھی, انہوں نے کندیلوں کو لٹکا دیا, اور وہ چلتی کیسے تھی, ان میں زیتون کا تیل ڈالتے تھے, ان کی روشنی ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے آ کے دیکھا میری مسجد میں روشنی ہی روشنی ہے, یہ کس نے کندیلیں لٹکائی ہیں, یہ روشنی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ کہ جی حضرت تمیم داری جو ہے وہ گئے تھے کسی ملک, وہاں سے وہ کندیلیں ان کو بڑی اچھی لگی, وہ لے کے آئے. وہ لالٹینیں لے آئے, انہوں نے لٹکا دی, ان میں زیتون کا تیل ڈالا جاتا ہے, روشنی ہوتی. اللہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرمایا او بھائی نورتا بیتا ہو, تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا, اللہ تیرے گھر میں روشنی بنا دے, اللہ تیرا گھر منور فرما دے, اللہ تیرا سینہ منور فرما دے.
تو نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے۔ میرے نبی بڑے خوش ہوئے، رب کا گھر دیکھا روشنی ہی روشنی، بڑے خوش ہوئے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی جو نو بیاہی ہوتی، جس کی شادی نہ ہوتی، میری بیٹی کنواری ہوتی، تو میں اس اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کرنے والے سے اس کی شادی کر دیتا۔ یہ صحیح حدیث ہے، جاؤ جا کے حدیث پڑھ لو۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، حضرت تمیم داری کو مبارکباد دیتے، یار تجھے مبارک ہو، تو نے اتنا اچھا کام کیا، رب کے گھر میں روشنی کرتی۔ اور نبی خوش ہوا، اور نبی نے خوش ہو کر کہا اگر میری کوئی نو بیاہتی بیٹی ہوتی جس کی شادی نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں محمد اس بیٹی کا نکاح تمیم داری سے کر دیتا۔ اللہ اللہ، ایک صحابی نے وہ سن رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے تمیم داری کی بڑی شان بیان کی ہے، اس نے اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کیا۔ نبی اتنا خوش ہوا، وہ یہ باتیں سن کے کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ پسند کرتے ہیں، اگر آپ کا دل چاہے، آپ اس بات پہ خوش ہو جائیں تو میں اس شخص سے جس نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا ہے، میں اپنی بیٹی کا اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے یہ بات سنی، پھر خوش ہوئے، پھر حضرت تمیم داری کا نکاح بھی کر دیا اور ڈھیروں نے دعائیں بھی دے دی۔ جو نبی دعائیں دے کہ اللہ تیرے گھر میں برکت فرمائے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت فرمائے، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تیرا عمل مبارک فرمائے، تو پھر نبی کی دعا اور صحابہ کی آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات ہے مسجد کی آبادی اور مسجد کی صفائی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی، ایک چھڑی تھی میرے نبی کے ہاتھ میں۔ آپ کی نظر پڑی مسجد کی ایک دیوار میں کسی نے وہ بلگم جو ہے وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی، آپ نے دیکھی مسجد کی دیوار کے ساتھ بلگم لگی ہوئی، میرے نبی کی نظر پڑ گئی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی سے سب سے پہلے اس بلگم کو ہٹایا اور پھر اس کی جگہ پر میرے نبی نے خوشبو مل دی، خوشبو چھڑی سے لگا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے رب کے گھروں کے اندر کتنی خوشبو پھیلانے کا حکم ہے، گندگی میل کچیل دور کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے سامنے رب العالمین ہے، گندگی نہ پھیلایا کرو، اللہ کے گھروں کو روشن رکھو، خوشبو پھیلاؤ، خوشبو پھیلاؤ۔ بلکہ حکم ہے مسجدوں میں خوشبو پھیلانے کا، دیواروں کے ساتھ خوشبو لگاؤ، الماریوں کے ساتھ پردوں کے ساتھ خوشبو لگاؤ، میل نہ چڑھاؤ، گندگی نہ پھیلاؤ، نجاست نہ پھیلاؤ، مسجدوں میں خوشبو کو عام کرو، میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور کیا یہ حدیث بھی آپ کے علم میں ہے؟ میں آج سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ، ایک بی بی کالی کلوٹی بی بی، اس کے نہ خامد نہ بچے کچھ بھی نہیں، اللہ جانتا ہے خامد وفات پا گیا یا بچے پیدا نہیں ہوئے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ روزانہ آتی مسجد میں جھاڑو دیتی، مسجد کو صاف کر دیتی، مسجد کی چٹائیوں، مسجد کے قالینوں، مسجد کی صفوں کو صاف کر کے چلی جاتی۔ ایک دن آئی، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا معاملہ ہے، وہ بی بی نہیں آئی، کہا کہ وہ تو بیمار ہے۔
فرمایا ڈھیر عمر، بڑھاپے کی عمر اور بیماری، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ چند 2 یا 3 دن گزرے، 2 یا 3 راتیں گزری، وہ بی بی اللہ کی ملاقات کے لیے روانہ ہوئی، وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے اس کا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا جنازہ کے لیے جنازہ بھی پڑھا دیا، قبر میں بھی دفنا دیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو جائے مجھے اطلاع دینا۔ صحابہ کہتے اللہ کے رسول آپ کی ذات گرامی، رات آپ کو جگانا پھر اٹھانا یہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور اسے دفن کر دیا۔ فرمایا نہیں دلونی علی قبرہا، چلو میرے ساتھ اس بی بی کی قبر دکھاؤ جو مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی۔ میرے نبی صحابہ کے ساتھ اس کی قبر پر گئے اور ایک روایت کے مطابق صلی علی قبرہ، میرے نبی نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھائی، غائبانہ نماز جنازہ۔ اس کو فوت ہوئے تو 3 دن گزر چکے تھے، میرے نبی نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، حدیث کے مطابق غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی قبر پر۔ کیا شان ہے اس بی بی کی، کیا مقام ہے اس بی بی کا جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اللہ، مسجد بنانا تو بڑا نیک عمل ہے، مسجد کی صفائی کرنے والی ایک عورت کا یہ حال ہے کہ میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے اس کی قبر دکھاؤ، میں اس کی قبر پہ جا کے بخشش کی دعا کروں۔ اللہ، کوئی ہوتا ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا جنازہ پڑھانے کا۔ میرے جیسے گناہگار عام لوگ بھی ان کے پاس کبھی ٹائم نہیں ہوتا، جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور کئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت رکھتے تھے کہ آپ ہماری نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن کبھی موقع نہیں ملتا۔ اور یہ خوش نصیب ہے کہ جس کی نماز جنازہ رہ گئی، میرے نبی نے فرمایا گزارا نہیں ہوتا، مجھے قبر دکھاؤ، میں قبر پہ جنازہ پڑھاؤں گا، قبر پہ نماز جنازہ پڑھائیں میرے نبی نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سمجھا تم نے مسجد کی شان کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے؟ اللہ، اور یہ کیا کم شان ہے مسجد میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں، نماز پڑھنے میں اور مسجدوں کا خیال کرنے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 7 بندوں کا ذکر کیا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یوم لا ظل الا ظلہ، کہ ان 7 بندوں کو اللہ میدان محشر میں اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ تو الگ موضوع ہے، وہ 7 کون کون سے ہیں، خوش نصیب۔ لیکن میں یہاں پر اس حدیث کا ذکر کروں گا جس میں میرے نبی نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، چمٹا رہے، اٹکا رہے، مسجد کو ہی اپنا رہنا سہنا بنا لے، نماز کی پابندی کرتا ہے، مسجد کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ مسجد میں دل لگانے والے کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا۔ تم کیا سمجھے مسجد کی شان کیا ہے؟ عرش عظیم کا سایہ،
آج ہمارا مسجدوں میں دل نہیں لگتا. اگر کسی کے پاس ٹائم ہو وہ وقت نکال کر نوافل نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, ذکر اذکار نہیں کرتا, بس موبائل ہے اور وہ ہے واٹس ایپ, فیس بک, زندہ باد. اللہ اکبر ہے. مگر وہ خوش نصیب تھے, وہ خوش نصیب تھے. آج بھی اگر نوجوان اس پہ عمل کر لے, فرمایا رجل شاب نشا فی عبادت اللہ, مسجدوں میں دل لگانے والے کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا. وشاب نشا فی عبادت اللہ, اور وہ نوجوان جو اللہ کی جوانی میں اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا, رب اس کو بھی عرش عظیم کا سایہ نصیب کرے گا. شاب نشا فی عبادت اللہ. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی کے اندر اگر توبہ کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. جوانی کے اندر توبہ, اللہ سے معافی, مسجد میں حاضری, عبادت, نفل, ذکر اذکار. جوانی کے اندر. بڑھاپے میں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اب جی ولی بن جانا ہے, داڑھی بھی رکھ لینی ہے اور مسجد کو نہیں چھوڑنا. لیکن مزہ ہے کہ تو جوانی میں رب کے گھر سے دل لگا لے. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث سن لو. یہ جو مسجد میں گرد و غبار ہوتا ہے نا, کوئی آدمی مسجد کی صفائی کرتا ہے, جھاڑو پھیرتا ہے, چٹائیاں صاف کرتا ہے, قالین صاف کرتا ہے, اپنے کپڑوں سے صاف کرتا ہے, جھاڑو سے صاف کرتا ہے, مسجد کی صفائی کا خیال کرتا ہے. حدیث پاک سن لو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو مسجد کی مٹی ہے, گرد و غبار ہے, یہ میرے نبی فرماتے ہیں یہ جنت کی جو بہترین حسین و جمیل حور ہے, اس کا حق مہر ہے. اس کا حق مہر ہے. جس نے صفائی کر دی اس نے حق مہر ادا کر دیا. وہ اس کی بیوی ہے, جو جنت کی حور ہے وہ اس کی بیوی ہے. اللہ. اور جن کو قدر ہے صفائی کی, خوشبو پھیلانے کی, ان سے پوچھو, بتا دوں وہ کون ہے. وَفَرْمَا وَأَنْتُ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے میرے ابراہیم, میرے اسماعیل, باپ بیٹا, باپ مستری ہے, کاریگر ہے, معمار ہے, اور بیٹا مزدور ہے. باپ پتھر پکڑ رہا ہے, بیٹا پتھر پکڑا رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بنا رہے ہیں؟ مسجد حرام, بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف جہاں پر کوئی ایک نماز ادا کرتا ہے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. صدقے جائے اس خاندان کے. باپ معمار ہے, مستری, اور بیٹا مزدور ہے. باپ پتھر لگا رہا ہے, بیٹا پتھر پکڑا رہا ہے. جب دیکھا دیواریں بلند ہو گئی, حضرت اسماعیل کہنے لگے, یا اللہ میں باپ کو پتھر کیسے پکڑاؤں, دیوار بلند ہے, ہاتھ نہیں پہنچتا. فرمایا میرے اسماعیل تو میرے ابراہیم کا بیٹا ہے, میرے خلیل نے میری محبت میں حد کر دی, تیرے پیار میں میں رب بھی حد کر دوں گا, فکر نہ کر. کسی پتھر پر کھڑا ہو جا, اس پتھر پہ کھڑا ہونا تیرا کام ہے.
پتھر کو اوپر اٹھانا اور گو بنا دینا میں رب کا کام ہے۔ آج بھی وہ پتھر ہے پڑا ہوا شیشے میں۔ حضرت خلیل کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، جہاں جیسے جیسے بلند ہوتی تھی دیواریں پتھر اوپر اٹھتا جاتا اور مجال ہے بندہ گر جائے اس پتھر سے۔ میرے رب نے کیا مقناطیس لگا دیا ہوگا کہ میرے اسماعیل پتھر پکڑا، پتھر تو پکڑا تو میں بنا دیا۔ ان سے پوچھو مسجد کی شان کیا اور مسجد کا مقام کیا ہے۔ میرے ابراہیم میرے اسماعیل انطاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ میرے ابراہیم میرے اسماعیل میرے گھر کی صفائی کرنی ہے، نمازیوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ یا اللہ صفائی تو کریں گے، ملے گا کیا؟ فرمایا ملے گا یہ، اس وقت میں کسی حاجی کا حج قبول نہیں کروں گا جب تک میرے خلیل اور اسماعیل کی سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ تمہیں ملے گا، کرو صفائی۔ نبیوں نے صفائی کی، خوش نصیب ہوتا ہے جو مسجد کی صفائی کرے، جو اٹیچ ہو جائے نا مسجد کے ساتھ، خوش نصیب ہے جو مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ اور کس گھر کی صفائی؟ یا اللہ پھر میں نے تیرا گھر بنا دیا، صفائی کی ذمہ داری بھی لے لی۔ فرمایا ٹھیک ہو گیا، اوکے، اب کیا چاہیے؟ یا اللہ میں باپ بیٹا مزدوری لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا لے لو، مانگ لو، مانگو، کیا لینا ہے؟ یا اللہ دنیا کا مال نہیں لینا، پہلی دعا تو یہ ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پہلی دعا یہ ہے کہ جو کچھ کیا ہے قبول فرما لے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ قبول کرے۔ ریاکاری کی مسجد بھی قبول نہیں، دکھلاوے کا کوئی عمل قبول نہیں۔ جس مسجد کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے اور اللہ اکبر، کچھ قبول نہیں، جتنا مرضی خرچ کر دو، سونے کی مسجد بنا۔ لیکن اگر ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے، کچی مسجد بھی ہو تو اس کے بدلے میں رب کی جنت ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے، دل اللہ دیکھتا ہے، دل اللہ۔ دوسری مولا کریم دعا یہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دوسری گزارش اور درخواست اور دعا یہ ہے ہمیں اور میری اولاد کو حج کے طریقے سکھا دے۔ یا علم امت مسلمہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، وتب علینا ہمیں معافی دے دے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے معاف کر دے۔ تیری شان کے لائق تیرا گھر نہیں بنا سکے، تیری شان کے لائق تیرا گھر نہیں بنا سکے، الہ العالمین معاف کر دے، توبہ قبول فرما لے، تیرے سوا کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں۔ اور ایک تیسری دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ انہی میں سے
ان کی جانوں میں سے ایک نبی بھیج دے جو اس مسجد کا خطیب اعظم ہو، ان میں قرآن پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو صاف کرے، غلاظتوں سے، شرک کی غلاظتوں سے صاف کر دے، بدعات کی پلاشوں سے صاف کر دے، دنیا کی ضلالتوں سے صاف کر دے، اللہ کا بندہ بنا دے۔ ایک خطیب چاہیے، وہ ان کو قرآن پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو غالب بھی ہے، تو حکمت والا بھی ہے۔ آسمان سے آواز آئی ہے، اور میرے خلیل جا تیری ساری دعائیں قبول ہیں، جا تیری دعائیں۔ اب اس آبادی کے لیے اعلان کرتے، میرے گھر کے حج کے لیے آ جاؤ۔ الہ العالمین اعلان کہاں کروں؟ فرمایا اس پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کر دو، رب کا گھر بن گیا ہے، دیکھنے کے لیے آ جاؤ، آ جاؤ۔ یا اللہ میرا اعلان، اور کہاں یورپ، کہاں شام، کہاں عراق، کہاں ایران، کہاں ہندوستان، کہاں کہاں آواز جائے گی۔ فرمایا میرے خلیل اعلان کر دو، اعلان کرنا تیرا کام ہے، رہتی دنیا تک پیدا ہونے والے انسانوں کے کانوں میں آواز پہنچا دینا میں رب کا کام، آواز دینا۔ تیرا گھر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمرہ لگان نوں جی کردا۔ کئی پتیرا کئی پاپ کما بیٹھا، میں حج کر کے شرمندہ گھمندڑے چج کر کے، تے پلہ چک کے کعبے دے سینے کو سینہ نال لگان جی کردا۔ اللہ اللہ، صفا مروہ تیرے شاعر نے انہاں دعا وچ منگیا شاعر نے۔ اللہ اللہ، مائی ہاجرہ وانگوں صفا مروہ دیاں پھیریاں پان جی کردا۔ اللہ اللہ، اے میرے خلیل میرا گھر بنا دے، بنانا تیرا کام ہے، آواز لگا دے، آواز لگانا تیرا کام ہے، اس گھر کی رونق دوبالا کرنا میں رب کا کام ہے۔ ہو گئی دوبالا، بیڑا گرک کرے اللہ ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے گھر کو 2 سال تک اس کی رونق میں فرق ڈالا ہے۔ میں نہیں سمجھتا وہ کون ہے، لیکن یہ ایک سازش تھی۔ اب اللہ نے وہ دروازے کھول دیے ہیں، فرمایا میں آباد کروں گا، میں رب آباد کروں گا میرے خلیل۔ اور پھر اگلی بات یہ، صفائی تیرے ذمہ ہے، ٹھیک ہے یا اللہ؟ نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، صفائی کرنی ہے یا اللہ، ٹھیک ہے ہم صفائی کریں گے، صفائی کریں گے۔ رب کے گھر کی صفائی کا اجر و ثواب کیا ہے، رہتی دنیا تک ان کا حج قبول نہیں کروں گا جو میرے خلیل کے خاندان کی سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے۔ جب فارغ ہو جاؤں میں حج کر کے، جب فارغ ہو جاؤں میں حج کر کے، کر لواں طواف میں جی بھر کے، تے بھاویں پیدل جاؤں تیرے پیغمبر دے شہر نو جان نو جی کردا۔ اور جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی او دی ریس
शीश की ताकत अंबर दी जिथे एक नमाजो कई मिल सन उथे शीश जगान जी करदा अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहर मदीने दियां गलियां जिथे लाइया नबी ने तलियां क्या शान है। मस्जिद नबवी है मेरे सहाबा, यहाँ पे मस्जिद तमीर होनी चाहिए। मेरे नबी ने खुद पत्थर उठा उठा के रखे, सहाबा ने पत्थर उठा उठा के बुनियाद भरी, बुनियादें बुलंद की मस्जिद नबवी की। और मस्जिद नबवी में हदीस में है मेरे नबी को इतना प्यार है, इतना प्यार है, कहीं भी सफर पे जाते, तिजारत का सफर है, जिहादी सफर है, हदीस में जिक्र है, सही हदीस में सुना रहा हूँ, जब मेरे नबी घर वापस आते तो सवारी तेज हो जाती, मेरे नबी सवारी तेज कर लेते। सहाबा पूछते अल्लाह के नबी सवारी तेज हो गई है, टाप गिर लग गया। फरमाया टाप गिर इसलिए लग गया है कि मस्जिद नबी से मुझे मोहब्बत है और मस्जिद को मुझसे मोहब्बत है। खुद बुनियाद रखी मेरे नबी ने मस्जिद नबवी, सवारी तेज हो जाती। और हदीस में सुना रहा हूँ उस वक्त तक मेरे नबी घर में ना जाते जब तक मस्जिद नबवी में 2 रकते अदा ना फरमा लेते। ये भी सुन्नत है। आप सफर से आए, पहले मस्जिद में आए, 2 रकते पढ़े, फिर घर जाए, अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह आजमाइशों से इम्तिहानों से महफूज फरमाए। लेकिन ये तो रवाज नहीं है। पहले सीधा घर ते सलाम दुआ भी नहीं, 2-4 गाला ते अगला सवाल चार्जर दो, जल्दी करो चार्जर दो, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, चार्जर दो। पहले आने साल बारीक लुप्पी वाला चार्जर दो, हम चार्जर दो। इतना हमारे खाते में पड़ गया ये मोबाइल। मेरे जी दोस्तों, मस्जिदों को आबाद करने वाले जो लोग हैं अल्लाह ताला उनको ज़लालतों से महफूज फरमाए। मस्जिदों के साथ पेश, मस्जिदों के साथ दिल लगाना। और आखिरी हदीस पेश करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मोमिन का दिल मस्जिद में, अल मोमिनु फिल मस्जिद कस्समा को फिल्मा और कस्समा की फिल्मा, काफ अगर जार, काफ हरफे जार है तो कस्समा की, और अगर मुब्तदा बन रहा है कस्समा को फिल्मा। और मैं मोमिन मस्जिद में ऐसे है जिस तरह मछली पानी में, पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती, और मस्जिद के बगैर मोमिन जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन हम तो रह रहे जी, परवाही कोई नहीं है। मस्जिदों को आबाद करियो। और मस्जिद कैसे आबाद होती है? संगे मरमर और डैले लगाने से नहीं, नमाज से, कुरान की तिलावत से, तहज्जुद से, अशराक से, चाशत से, नेकी से, सिला रहमी से, मोमिनों की खैर खाई से, यतीमों गरीबों के साथ खैर खाई करने से। आज हमसे काफिर आगे निकल रहा है, उनके गिरजा घरों में उनके रिश्तेदारों को वो जो राशन होता है वो तकसीम होता है, और हमारी मस्जिदों में राशन डेरों पे तकसीम होता है। होना तो ये चाहिए कि सब तंजीमें मस्जिद में इकट्ठी हो जाएं, सारा सामान राशन मस्जिद में इकट्ठा हो, और फिर मस्जिद से वो तंजीमें गरीबों, मस्कीनों, यतीमों के घर में दें। मस्जिदों से राशन तकसीम हो, मस्जिदों में बीमार कुर्सी हो, मस्जिदों में कोई बीमार है उसकी बीमार कुर्सी हो, और मस्जिद में किसी की खैर खाई हो, अच्छे फैसले मस्जिदों में हो। आज हम मस्जिद को सिर्फ सजदागाह बना लिया। ये सारी चाल अंग्रेज की है कि मौलवी को मौलवी रखो, मस्जिद को मस्जिद रखो, बाकी काम उधर करो।
حالانکہ اسلام کے اندر مسجد ہی قومی اسمبلی ہے، مسجد ہی صوبائی اسمبلی ہے، مسجد ہی ہائی کورٹ ہے، مسجد ہی سب کچھ ہے۔ اللہ ہمیں مسجدوں سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد